السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وقال تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں آج تیسری طاق رات ہے، 25ویں طاق رات ہے، اور پچھلے بیان میں، پچھلے درس میں نے آپ سے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو کا جو ٹاپک ہوگا، جو عنوان ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ ہم بہترین ماں باپ کیسے بنیں، ایک آئیڈیل پیرنٹس، ایک بہترین ماں باپ، ایک مثالی، جس کو قرآن و حدیث میں بہترین کہا گیا ہے، ایک ماں بہترین ماں کیسے بنے، ایک باپ بہترین باپ کیسے بنے، ہم اس موضوع پر آج کچھ آپ کے سامنے روشنی انشاءاللہ ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اولاد کی قدر، اولاد کی ویلو اس سے پوچھو جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ اس ماں سے ایک بچے کی قدر کیا ہے، یہ اس عورت سے پوچھو جو مچلتی ہے کہ کوئی بچہ مجھے ہو جائے اور میں اس کو گود میں لے لوں۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ لگانا ہے تو اس باپ سے پوچھو جس کی انگلیاں مچلتی ہیں کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، میرا بھی کوئی بچہ ہوتا اور میں اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلاتا۔ اولاد اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے اولاد کو دنیا کی زندگی کا اٹریکشن قرار دیا ہے، دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے۔
اللہ نے فرمایا سورہ کہف کے اندر قرآن کے 15ویں پارے میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ زینت کا مطلب اٹریکشن، سجاوٹ۔ دنیا کی زندگی سے اگر اولاد کو نکال دیا جائے اور مال کو نکال دیا جائے، دنیا بیکار ہو جائے گی، بے رنگ ہو جائے گی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے 14ویں پارے میں اپنی نعمتوں کا بیان کیا تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا، ایک بیوی، ایک بچے اور ایک پاک روزی۔ کہ جس کو اچھی بیوی مل جائے، نیک بچے مل جائیں اور پاک روزی مل جائے، اب اور کیا چاہیے؟ یہ دنیا کی بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تمہارے ہی جان میں سے بیویاں عطا فرمائیں، تمہاری ہی جینڈر سے، تمہاری ہی جنس سے۔ انسان کے لیے اللہ نے انسان کو جوڑا بنایا، انسان کے لیے کسی جانور کو جوڑا نہیں بنایا، کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا۔ مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو جوڑا بنایا۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہی اندر سے تمہارا جوڑا بنایا۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور تمہاری بیویوں سے تمہیں اولاد عطا فرمائی، بچے عطا فرمائے، پھر پوتے پوتیاں عطا فرمائے۔ پہلے اولاد ہوئی، پھر اولاد کی اولاد ہوئی، پوتے ہوئے، پوتیاں ہوئیں، نواسے ہوئے، نواسیاں ہوئیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہماری دوسری نعمت ہے۔ پہلے تمہاری بیوی کو بنایا، پھر بیوی سے ہم نے پوتے پوتیاں دیے، نواسے نواسیاں دیے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تیسری نعمت ہم نے تم کو یہ دی کہ تم کو پاک روزی عطا فرمائی۔ حلال اور پاک روزی تم کھا رہے ہو، بچوں کو کھلا رہے ہو، بیوی کو کھلا رہے ہو۔ میرے بندو اگر یہ 3 نعمتیں تم کو مل جائیں، اس کے بعد بھی تم اللہ کا شکریہ ادا نہ کرو تو تم سے بڑا ناشکرا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ میرے بندو تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ تم ناشکری کرتے ہو۔ تو یہ 3 بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور اسی لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی اولاد دی۔ جتنے نبی آئے سارے نبیوں نے شادی کی اور پھر ان کی اولاد بھی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان رسولوں کی بیویاں بنائی، ہم نے ان رسولوں کی اولاد بنائی۔ سارے رسول انسان تھے، سارے رسول شادی شدہ تھے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن کوئی یعنی کنفرم کوئی آتھینٹک روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے شادی نہیں کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کی اولاد بنائی، ہم نے ان کی بیویاں بنائی۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیے کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے، بڑھاپے میں اولاد مانگتے ہیں۔ جب اپنی بھانجی حضرت مریم کے پاس وہ بغیر موسم کا پھل دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر میری بھانجی کو مریم کو بغیر موسم کا پھل مل سکتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔ جب زکریا نے مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل دیکھا تو زکریا کے دل میں خیال آیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، پاک اولاد عطا فرما۔ اولاد کا سوال کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف صاف بچا لیا۔ جب آگ سے نکل گئے اور اپنی بستی کو چھوڑ کر کے جانا پڑا تو دل میں خیال آیا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کوئی بیٹا ہو جاتا تو شاید میرا سہارا بن جاتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، پروردگارا مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ تو اولاد وہ نعمت ہے
نبیوں نے اولاد مانگی ہے. حضرت مریم ان کی ماں وہ تو پیدائش کے پہلے کہتی ہے کہ اے اللہ میں نذر مانتی ہوں کہ جو بچہ پیدا ہوگا تیری راہ میں وقف کر دوں گی, تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی, تیرے دین کے لیے لگا دوں گی اپنے بچے کو. اور جب مریم پیدا ہوتی ہیں تو مایوس ہو جاتی, تو بیٹی پیدا ہو گئی, بیٹا ہوتا تو اس کو بنا دیتی, مسجد اقصی کا خادم بنا دیتی, اللہ کے دین کا خادم, یہ تو بیٹی ہو گئی. اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ, اے مریم کی ماں تیری جو یہ لڑکی ہے اگر لڑکا ہوتا تو اس لڑکی کے جیسا نہ ہوتا, اس لڑکی کا مقام بہت اونچا ہونے والا ہے. تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی, مگر یہ نعمت بھی ہے اور امتحان بھی ہے, بہت بڑا امتحان بھی ہے. اللہ نے اگر آپ کو شادی کے بعد اولاد کیا کہ سکھ سے نوازا ہے, آپ کو بچے ہیں, آپ کو بچیاں ہیں, جس دن آپ کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی, بیٹی کی پیدائش ہوئی, آپ کو بہت بڑی خوشی بھی ملی اور بہت بڑی امانت اور بہت بڑی ذمہ داری بھی اللہ نے آپ کے کندھے پر ڈالی. یہ بچہ, یہ بچی, یہ بیٹا, یہ بیٹی, یہ اللہ کی امانت ہے آپ کے کندھے پر اور آپ کو حساب دینا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ, اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ, اور وہ اس ذمہ داری کے ساتھ فراڈ کرتا ہے, دھوکہ کرتا ہے, اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے, اِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ, ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی اگر اولاد آپ کو ملی, اللہ نے ایک امانت آپ کو دی, اگر اس امانت کو آپ نے صحیح طریقے سے نہیں نبھایا تو وہ اولاد آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے, جہنم میں لے جانے کی وجہ بن سکتی ہے میرے بھائی. تو اولاد بہت بڑا امتحان بھی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, او لوگوں کان کھول کر کے سن لو, تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. آدمی ذمہ دار ہے اپنے بیوی بچوں کا اور بیوی بچوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. عورت ذمہ دار ہے اپنے گھر کی اور گھر کے اندر کیا چل رہا ہے اس سے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بادشاہ سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا, نوکر سے اس کے مالک کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے حساب لیا جائے گا. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایک بہترین ماں باپ ہم کیسے بنیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو. سب سے پہلی چیز, اگر آپ ایک نیک باپ بننا چاہتے ہیں, اگر کوئی عورت ایک نیک ماں بننا چاہتی ہے تو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو نیک بنائے. ہم یہ نہیں کر سکتے میرے بھائی کہ ہم ببول کا پیڑ بوئیں اور ہم یہ توقع رکھیں, یہ امید رکھیں کہ آم کا پھل نکلے گا. نہیں, اگر آپ نیک ہیں تو اس بات کے 100% چانسز ہیں کہ آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی انشاءاللہ. اور جب ہماری خود بنیادیں غلط ہیں, ہمارا عقیدہ گڑبڑ ہے, ہمارا عمل گڑبڑ ہے, ہم خود خراب ہیں, تو اولاد کے نیک ہونے کے چانسز 1-2% ہے. اللہ کی توفیق ہے, کبھی کبھی شیطان کے گھر میں بھی اللہ کے ولی پیدا ہو جاتے ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن ماں باپ کی نیکی اولاد کے نیک ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا جب 15ویں پارے کی 16ویں پارے کی تفسیر میں بیان کر رہا تھا, میں نے واقعہ بیان کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا. یہ دونوں لوگ جا رہے تھے, ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا, دونوں بھوکے پیاسے تھے. بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا, بستی والوں نے انکار کر دیا, کہا کہ ہم کھانا نہیں کھلائیں گے. یعنی بخیل لوگ تھے, کنجوس لوگ تھے. مہمان کو مہمان نوازی نہ کرنا یہ کسی دور میں اچھی چیز نہیں سمجھی گئی. مہمان کو عزت دینا, مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ اسلام کی نہیں انسانیت کی تعلیم ہے. یہ اعلیٰ اخلاق ہر دور میں رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک دیوار کے سہارے ٹیک لگا کر کے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ, حضرت موسیٰ نے دیکھا, حضرت خضر نے دیکھا کہ اس مکان کی دیوار گرنے والی ہے.
ایک مکان کی دیوار گر رہی ہے، حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. طاقتور تھے، باڈی بلڈر تھے، کھڑے ہو کر کے انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگے آپ کو اس کی اجرت لے لینی چاہیے تھی، پیسہ لے لینا چاہیے تھا، آپ نے فری میں کیوں ان کی دیوار ٹھیک کر دی؟ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھیے آپ بول پڑے، اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اب میں وجہ بتاتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا. فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اے موسیٰ وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اس مکان میں دو یتیم بچے رہا کرتے تھے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان کے باپ نے اس دیوار کے نیچے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپا کے رکھا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ ایک نیک انسان تھا. باپ نیک انسان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نیک باپ کی اولاد کے خزانے کو برباد نہیں ہونے دیا. اس نیک باپ کی اولاد کے خزانے کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے ذریعے اس کی حفاظت کروائی، میرے ذریعے اس کی حفاظت کروائی. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ ان بچوں کا خزانہ جو بچایا گیا، کیوں بچایا گیا؟ کیا ان بچوں کے اندر بہت نیک تھے یہ بچے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قرآن میں یہ کہیں مینشن نہیں کہ یہ دونوں بچے نیک تھے. حفظا بصلاح ابیہما، یہ عبداللہ بن عباس کے الفاظ ہیں. کہتے ہیں کہ ان دونوں بچوں کے خزانے کی حفاظت ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کی کسی نیکی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. میرے بھائیوں، اپنی اولاد کے فیوچر کو، اپنی اولاد کے مستقبل کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہو، پہلا کام یہ کرو کہ اپنے آپ کو نیک بنا لو، دیندار بنا لو، متقی بنا لو. یہ پہلی بنیاد ہے اگر آپ ایک بہترین ماں باپ بننا چاہتے ہیں. اور جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتے تھے. ان کا چھوٹا سا بچہ تھا، 8-9 سال کا، وہ سویا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تہجد کی نماز کا سلام پھیرتے ہیں، اپنے بچے کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں من اجلک یا بنیا، من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے، تیرا باپ رات کے سناٹے میں کھڑا ہو کر کے قیام اللیل کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے. میرے بچے تیرے لیے پڑھ رہا ہے، تیرے بہتر مستقبل کے لیے پڑھ رہا ہے، تیری اچھی آخرت کے لیے تیرا باپ محنت کر رہا ہے. میری یہ تہجد، میری یہ نماز، میری یہ عبادت میرے بچے تیرے لیے ہے. تو یہ پہلی چیز ہے. ایک بہترین ماں باپ، ایک ماں اگر چاہتی ہے کہ میری بچی نیک بن جائے، ایک باپ یہ چاہتا ہے میرا بچہ نیک بن جائے، تو پہلے وہ خود نیک بنے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز، ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی اولاد کا معاملہ بہت بات کا ہے، ابھی اولاد دنیا میں آئی بھی نہیں ہے، لیکن اولاد کا ایک حق ایسا ہے جو اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے اوپر عائد ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر اپلائی ہو جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اگر آپ مرد ہیں تو ایک اچھی ماں کا انتخاب کریں، اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو ایک اچھے باپ کا انتخاب کریں. اپنی زندگی کے لیے ایک اچھا ہم سفر، ایک نیک اور دیندار رشتہ، لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے ایسا رشتہ تلاش کریں تاکہ وہ لڑکی جب کسی کی بیوی بنے اور آگے چل کر کے کسی کی ماں بنے تو اس کو یہ شکایت نہ ہو کہ میرے بچوں کا باپ نیک نہیں ہے. اور جب آپ اپنے بچے کے لیے بہو لینے جائیں، بہو تلاش کرنے جائیں، تو ایسی لڑکی کو آپ نکاح کر کے اپنے بیٹے کے لیے لائیں کہ کل آپ کا بیٹا جب باپ بنے تو اسے اس بات پر شرم نہ آئے کہ میں کیسی عورت کو بیوی بنا کے لایا تھا، کاش کہ میں نے کسی نیک عورت کو بیوی بنایا ہوتا. دیندار اور نیک عورت کو آپ میرے بھائیوں اپنے گھر میں بہو بنا کے لائیے، اور نیک عورت اگر آئے گی تو گھر کو 4 چاند لگا دے گی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی تمام چیزیں سامان ہیں، اور دنیا کا سب سے قیمتی سامان، سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے، دیندار عورت ہے، اللہ والی عورت ہے. نیک اور دیندار عورت سے قیمتی سامان دنیا کا کوئی نہیں ہے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأۃ لاربعین، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا مال دیکھا جاتا ہے، ولحسبہا خاندان دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ولدینہا دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو ترجیح دو، تم دیندار عورت کو اپنی بیوی بناؤ، دیندار عورت کو اپنے گھر کی ملکہ بناؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تریبت یدا کا، تو تمہارے دونوں ہاتھ مٹی میں مل جائیں گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ بہترین ماں باپ اگر بننا چاہتے ہیں، بچے کی پیدائش کے پہلے اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ایک نیک ماں اور ایک نیک باپ کا انتخاب کریں۔ لڑکیوں کے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی دیندار لڑکوں سے کریں، اور لڑکوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ماں سے کہہ دیں اپنے گھر میں جو بھی رشتہ دیکھنے جاتی ہیں کہ آپ دینداری کو ترجیح دیں، ایک نیک نمازی پردہ والی حیا والی لڑکی کو میری بیوی بنا کے لائیں۔ یہ چیز جو ہے نیک، اگر ایک بہترین ماں باپ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ شادی ہو گئی، ایک مرد اور عورت نکاح کے بندھن میں بندھ گئے، دونوں ایک دوسرے سے میاں بیوی کی حیثیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میریٹل لائف میں، اس شادی شدہ زندگی میں ان کے جو پرائیویٹ ریلیشن ہیں، ان کے جو ذاتی تعلقات ہیں، ان کے جو نجی تعلقات ہیں، ان تعلقات میں بھی ان کو شریعت کے قانون کی پاسداری کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ شادی ہوئی ہے، اب یہی مرد و عورت جو آج میاں بیوی بنے کل یہ کسی کے ماں باپ بنیں گے، تو یہ ماں باپ بنے اس کے پہلے ان کے درمیان جو تعلقات قائم ہو وہ تعلقاتی شریعت کی روشنی میں قائم ہو، یہ آپس کے تعلقات میں کوئی ایسا راستہ نہ اپنائے، کوئی ایسی شکل نہ اپنائے جو شریعت کے خلاف ہو۔ بہت ساری صورتیں ہیں، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، بہت ساری ناجائز شکلیں سماج میں رائج ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے، جو جائز طریقہ ہے ایک دوسرے سے لذت اٹھائی جائے، اور دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میاں بیوی ملاقات کریں تو اس دعا کو پڑھیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں تو شیطان سے بچا، اور ہمیں جو اولاد تو دے اس کو بھی تو شیطان سے بچا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد ان کے مقدر میں لکھی ہے، لم یضرہ شیطان، اس اولاد کو شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کی ہونے والی اولاد کو سیکیورٹی دیتی ہے یہ دعا، سیفٹی دیتی ہے یہ دعا، لہٰذا اس دعا کو جان بوجھ کر کے ترک کرنا یہ بھی اولاد کے ساتھ حق تلفی ہے۔ ایک بہترین ماں باپ وہ ہیں جو اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اور آپس میں جب بھی تعلق قائم ہو تو اس دعا کو پڑھیں، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ شادی ہو گئی، میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزر رہی ہے، اب اللہ سے دعا کریں اولاد کے لیے، تو جب بھی دعا کریں تو صرف اولاد نہ مانگیں، نیک اولاد مانگیں، ایسی اولاد مانگیں جو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ لائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، آپ کے دل کا قرار بن جائے، ایسی اولاد اللہ سے مانگیے۔ قرآن کریم کا 19واں پارہ اٹھائیے، اللہ کے اسپیشل بندے، اللہ کے خاص بندے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، پروردگارا تو ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ایسی بیوی ہم کو دے دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ایسی اولاد دے دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اولاد مانگو تو اللہ سے نیک اولاد مانگو۔ زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رات کے اندھیرے میں چپکے چپکے دعائیں کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، واشتعل الراس شیبا، میرے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں،
وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بد نصیب نہیں ہوا ہوں، تجھ سے دعا کرنے کے بعد کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے اللہ اگر تو نے مجھے اولاد نہیں دی، میرے بعد میرے خاندان کا کیا ہوگا؟ میری خاندان کو کون رہنمائی کرے گا؟ میری خاندان کو کون اچھا راستہ بتائے گا؟ اِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اے اللہ میری بیوی تو باج ہو چکی ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ تو مجھے نیک بیٹا عطا فرما، ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بن سکے اور آل یعقوب کا وارث بن سکے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے اللہ ایسا بیٹا عطا فرما جو ہر حال میں تیری تقدیر پر راضی رہے، تیرے فیصلے پر راضی رہے، تیری تقدیر سے کبھی شکوہ نہ کرے، ایسا بچہ دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور حضرت زکریا کو ایسا بیٹا دیا کہ بڑا ہی نیک، بڑا ہی دیندار اور بڑا ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور اللہ کا نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ تو بہترین ماں باپ وہ ہوتے ہیں جب ان کی زندگی میں یہ پیریڈ آتا ہے کہ وہ اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، تو جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نیک اولاد مانگتے ہیں۔ اور نبیوں کی دعائیں قرآن میں بیان کی گئی، آپ ان دعاؤں کو یاد کر لیجئے۔ اولاد کا جب بھی سوال کرنا ہو ان دعاؤں کو پڑھیے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ان دعاؤں کو آپ پڑھیے۔ اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے، اب بچہ حمل میں ہے، بیوی پریگننٹ ہے، اب اس پیریڈ میں بہترین ماں اور بہترین باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیریڈ میں بیوی جو ہے وہ اپنے صحت کا خیال رکھے، اچھی ڈائٹ لے، اچھی خوراک لے، تاکہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی نشو و نما، اس کی پرورش اچھے طریقے سے ہو۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو اچھی چیزیں لا کے دے، فروٹس لا کے دے، جو بھی ڈاکٹر جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ تمام چیزیں اس کو لا کے دے۔ اگر کوئی شوہر ایسا ہے کہ بیوی حمل سے ہے، اس کو اذیت دے رہا ہے، اس کو ٹارچر کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، اس کو پیٹ رہا ہے، اس کو تکلیفیں دے رہا ہے، وہ صرف اپنی بیوی پر ظلم نہیں کر رہا ہے، اپنے اس بچے پر بھی ظلم کر رہا ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے، اس بچے کے ساتھ بھی ناانصافی اور زیادتی کر رہا ہے۔ ایک بہترین ماں باپ وہ ہیں کہ اس پیریڈ میں ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اپنی بیوی کا بھرپور خیال رکھتے ہیں، اور وہ عورتیں بھی ایک ماں کی حیثیت سے اپنا بھرپور خیال رکھتی ہیں۔ یہ ایک بہترین ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اب بچہ پیدا ہوا، بچے کی پیدائش کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے، ہمارے یہاں بہت یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب بچے کے کان میں اذان دینا کیسا ہے؟ یاد رکھ لیجئے یہ مسئلہ، بچے کے کان میں اذان دینا یہ ایک حدیث سے ثابت ہے، مگر وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ جس حدیث میں بچے کے کان میں اذان کا ذکر ہے وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور جس حدیث میں بچے کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کا ذکر ہے وہ حدیث تو بہت زیادہ ضعیف ہے، بلکہ موضوع روایت بھی ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دینا ضروری یا سنت نہیں ہے، لیکن چونکہ امت میں نسلاً بعد نسلاً اس پر عمل چلا آ رہا ہے، اور ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ بچے کے کان میں ہم اذان اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کے دنیا میں آنے کے بعد پہلی آواز اس کے کانوں میں اللہ اکبر کی پہنچے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی پہنچے، پہلی آواز اللہ کی توحید کی پہنچے۔ اس پرپس سے، اس مقصد سے بچے کے کان میں اذان دیا جائے تو کوئی گناہ کی بات، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر اس کو ضروری سمجھنا، اس کو سنت سمجھنا، اس کو واجب سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، بچے کے کان کی میں جو اذان دی جاتی ہے اس اذان کو لے جا کے کہاں جوڑتے ہیں؟ جنازے کی نماز سے۔ بھانمتی کا کنبا جوڑا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا۔ کہتے صاحب جنازے کی نماز میں کوئی اذان نہیں ہوتی اور اس اذان کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی، تو یہ جو بچے کے کان میں اذان دی گئی تو اسی کی نماز پڑھی جاتی ہے، جنازے کی نماز۔ یہ لاجک لگاتے ہیں لوگ، یہ بالکل بیکار کی لاجک ہے۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے، مولوی صاحب بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو جنازے کی نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ میں نے کہا پڑھنا چاہیے، اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہے ضروری نہیں ہے لیکن پڑھنا چاہیے۔
دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، 4 مہینے کا 120 دن کا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کے اندر روح ڈالتا ہے اور ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. فرشتہ 4 چیزیں لکھتا ہے. بچہ کتنی عمر پائے گا، 10 سال، 15 سال، 15 مہینے، 50 سال، جتنی زندگی پائے گا اس کی زندگی لکھ دی جاتی ہے، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، اس کی روزی روٹی لکھ دی جاتی ہے، اور وہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، وہ نیک ہوگا کہ بدبخت ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. یہ 4 چیزیں 4 مہینے کے ہم اور آپ ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے. تو علامہ البانی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جب 4 مہینے کے اوپر کی پریگننسی ہو، 4 مہینے کے بعد اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے تو جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روح اس کے اندر آلریڈی پھونکی جا چکی ہے. تو ایک صاحب سے جب میں نے کہا کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہو تو جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے، تو بولے ارے مولوی صاحب کیسے پڑھیں گے، ابھی تو اس کے کان میں اذان ہی نہیں دی گئی، جب اذان نہیں دی گئی تو یہ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ تو یہ لاجک ہے، یہ بنائی ہوئی لاجک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بچے کے کان میں آپ اذان دینا چاہیں دے سکتے ہیں. اچھا، اذان دے دیا آپ نے، اس کے بعد اللہ کے نبی کی ایک اور سنت ہے کہ کسی نیک انسان، صحابہ تو نبی کے پاس آتے تھے، بعض علماء کہتے ہیں یہ چیز نبی کے ساتھ خاص تھی، مگر خاص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. بعد میں صحابہ بھی ایسا کرتے تھے کہ جو نیک ہوتا تھا بچے کو اس کے پاس لے کے جاتے تھے، یا اس نیک انسان کو بلا لیتے تھے اور وہ کھجور کھا کر کے یا کوئی میٹھی چیز کھا کر کے اس کو ہلکا سا بچے کی زبان پہ چٹا دیتے تھے. اس عمل کو تہنیک کہا جاتا ہے، یہ بھی سنت ہے. یہ کام کر لیا آپ نے. پھر تیسرا کام یہ کرنا ہے، بچے کا اچھا سا پیارا سا نام رکھنا ہے. نام کیسا رکھنا ہے؟ علامہ انٹرنیٹ اور علامہ گوگل سے پوچھ کے نہیں رکھنا ہے. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے، پاکستانی سیریلوں کو دیکھ کر کے نام رکھا جا رہا ہے. ابھی یہ جو ایک وہ آئی تھی ترکی کی جو ایک سیریز آئی تھی ارطغرل غازی، اس کے ناموں کو لوگ بچوں کے نام پر رکھ رہے ہیں. تو یہ سب فضول نام آپ مت رکھیے. جو نام نبیوں کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، اور جس نام کے ساتھ اللہ کی کوئی صفت جڑی ہو اس میں عبد لگا دیجیے. اللہ کے 99 نام تو بڑے مشہور ہیں نا. اللہ کے ساتھ عبد لگا دیا عبداللہ ہو گیا، رحمان کے ساتھ عبد لگا دیا عبد الرحمن ہو گیا، رحیم کے ساتھ عبد لگا دیا عبد الرحیم ہو گیا، الغفار کے ساتھ عبد لگا دیا عبد الغفار ہو گیا، الغفور کے ساتھ عبد لگا دیا الغفور ہو گیا. تو اللہ کے ناموں کے ساتھ عبد والے جو نام ہیں وہ بہترین نام ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اللہ کے نبی کو 4 بیٹیاں تھیں. بیٹیاں بڑی رحمت ہوتی ہیں، مگر بیٹے کی خواہش تو ہو سکتی ہے نا. نبی کو بھی خواہش تھی. جب اللہ کے نبی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ مجھے بیٹا پیدا ہوا ہے آج کی رات، اور میں نے اس بچے کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھا ہے، اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا ہے. اس بچے کا نام میں نے ابراہیم رکھا ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور میں بچے کو لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس بچے کا نام ابراہیم رکھو، اور اس کے بعد کھجور کے ذریعے اللہ کے نبی نے بچے کی تہنیک کی اور بچے کے لیے برکت کی دعا کی اور بچہ میرے حوالے کر دیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کے تمام بچوں میں یہ سب سے بڑا بچہ تھا. تو اللہ کو یہ نام پسند ہے، نبیوں کے نام. احب الاسماء اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ کو سب سے زیادہ پیارے نام کون سے ہیں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن. اس طریقے کے نام اللہ کو پسند ہے. لیکن 4 طریقے کے ناموں کو اوائڈ کیجیے. 4 طریقے کے نام مت رکھیے اپنے بچوں کے. پہلا، کوئی ایسا نام جس کی میننگ خراب ہو. ایسا نام آپ نے رکھ دیا کہ میننگ غلط ہے، میننگ خراب ہے، آپ تو نام رکھ کے چلے گئے. اور نام جب ایک بار رکھ دیا جاتا ہے تو نام کو پھر چینج کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب وہ غلط نام پڑ گیا، اب لوگ آپ کے بچے کا مذاق اڑا رہے، تیرا نام تیرے باپ نے کیسا رکھا. تو آپ اپنے بچے کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں غلط نام رکھ کر کے. اس لیے نام ایسا نہ ہو جس کی میننگ خراب ہو. دوسری چیز، اس نام کے اندر غیر اللہ کی عبدیت نہ ہو. غلام علی، غلام حسین، غلام محمد، اس طریقے کے نام مت رکھیے. عبد الرسول، عبد النبی، اس طریقے کے نام مت رکھیے. اپنے بچے کے نام میں غیر اللہ کی غلامی اور غیر اللہ کی عبدیت کا کوئی عنصر نہ پایا جائے. تیسری چیز، وہ نام جو آپ اپنے بچے کا رکھ رہے ہیں وہ نام غیر مسلموں کا کوئی اسپیشل نام نہ ہو. اگر کوئی ایسا نام ہے مسلمان بھی رکھتے ہیں غیر مسلم بھی رکھتے ہیں تو کوئی جیسے شبنم ہے، شبنم نام ہے، کرن ہے، یہ نام مسلمان بھی رکھتے ہیں غیر مسلم بھی رکھتے ہیں.
معنی اچھا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن جو نام غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہے وہ آپ بچے کا نام نہیں رکھیں گے۔ اور چوتھی چیز، کوئی ایسا نام نہیں رکھیں گے جس میں بچے کی صفائی بیان کی جا رہی ہو، جیسے صالح، بہت نیک ہوں صاحب، صالح ہوں، ایسا نام رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ جس نام میں تزکیہ پایا جاتا ہو، جس نام کو جب لیا جائے تو بلا وجہ سامنے والے کی تعریف ہو جائے۔ ہاں اگر آپ نے محمد صالح رکھا تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ آپ نے صالح لگایا ہے تو بچے کا تزکیہ اس میں نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر آپ نے مان لیجئے کہ بچے کا نام آپ نے رکھا عبد الرحیم، صرف رحیم رکھیں گے تو یہ کہ سب بہت رحم کرنے والا ہے، آپ نے عبد الرحیم رکھا، رحیم کا بندہ، تو اس طریقے کے نام آپ رکھ سکتے ہیں جس میں بچے کے لیے تزکیہ نہ ہو۔ اگر نام گڑبڑ ہے تو نام بدل دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک لڑکی تھی، اس کا نام آسیہ تھا، آسیہ مطلب نافرمانی کرنے والی، تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کا نام بدل کر کے جمیلہ رکھ دیا۔ لہٰذا اگر نام گڑبڑ ہے تو نام کو بدلا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا کام یہ کرنا ہے کہ عقیقہ کرنا ہے، اور عقیقہ کب کرنا ہے؟ 7ویں دن کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رکھا رہتا ہے۔ ابھی میں اس کو بتاؤں گا کہ گروی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جیسے یہ موبائل ہے، یہ موبائل میں نے کہیں گروی رکھ دیا اور اس کو گروی رکھ کر کے میں نے کچھ پیسے لے لیے، تو اب جب تک وہ پیسے میں نہ دے دوں تو سامان ظاہر ہے کہ میرا مجھے ریٹرن نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بچہ گروی رہتا ہے عقیقہ کی وجہ سے، یعنی اگر آپ نے بچے کا عقیقہ نہیں کیا استطاعت کے باوجود تو آپ گنہگار ہوں گے اللہ کے یہاں۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے عقیقہ کو واجب قرار دیا، اگر عقیقہ کی طاقت ہے اور آپ عقیقہ نہیں کرتے تو گنہگار ہوں گے آپ۔ اور بعض علماء کہتے ہیں گروی کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ بچپن میں انتقال کر گیا، نابالغ پیریڈ میں انتقال کر گیا اور آپ نے عقیقہ نہیں کیا تو نابالغ بچے اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ آپ نے بچے کا عقیقہ نہیں کیا، آپ کا بچہ آپ کے لیے شفاعت نہیں کرے گا۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے، اس لیے بچے کا عقیقہ 7ویں دن کر دینا چاہیے۔ اب 7ویں دن نہیں ہو پایا کسی وجہ سے، کوئی مجبوری آ گئی، ایک ہوتی ہے مجبوری، ایک ہوتی ہے مجبوری بنا لیتے ہیں۔ اب صاحب ابھی وہ سیزر آپریشن ہوا ہے، ابھی ہاسپٹل سے چھٹی، تو کوئی بات نہیں بھائی، ہاسپٹل سے چھٹی نہیں ہوئی ہے، آپ جانور ذبح کر لو، دو چار دن بعد آپ گھر میں دعوت کر دینا۔ دعوت کرنا ضروری بھی نہیں ہے، جانور ذبح کر کے غریبوں کو بانٹ دو، خود کچھ کھا لو، کچھ غریبوں کو بانٹ دو۔ تو بلا وجہ کی مجبوری مت بنائیے، 7ویں دن کوشش کیجئے کہ 7ویں دن کر لیں۔ اگر 7ویں دن نہیں کر پائے تو بیہقی کی ایک روایت ہے کہ 14ویں دن اور 21ویں دن کرنا چاہیے، مگر وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اکثر اہل علم کا یہی موقف ہے کہ 7ویں دن اگر نہیں کر پائے تو اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ مگر آج کل ایک نیا فیشن چلا ہے، بچے کا عقیقہ اس کے ماں باپ نے نہیں کیا، اب وہ 80 سال کا، 70 سال کا، 50 سال کا ہو گیا، اب وہ حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، اب وہ دعوت کر رہا ہے۔ صاحب کس چیز کی دعوت ہے؟ عقیقہ کی دعوت ہے۔ تو یہ طریقہ نہیں تھا صحابہ کا، یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا۔ عقیقہ بچے کا والدین کے ذمے ہے۔ ہاں والدین کے پاس طاقت نہیں تھی، والدین نہیں کر پائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو الگ بات ہے، آپ کر لیجئے، مگر کوشش یہی کی جائے کہ والدین صحیح وقت پر بچے کا عقیقہ کر دیں۔ یہ ایک بہترین ماں باپ کی پہچان ہے۔ اچھا، عقیقہ بھی کرنا ہے اور 2 کام اور کرنا ہے، وَيُحَلَّقُ وَيُسَمَّى، بچے کے بال کو موڑ دیا جائے اور بچے کا نام رکھا جائے۔ نام آپ عقیقہ والے دن بھی رکھ سکتے ہیں اور نام پیدائش والے دن بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ بچے کا بال موڑ کر کے اس کے بال کے وزن کے برابر چاندی، بچے کے بال کا وزن کتنا ہوتا ہوگا؟ مشکل سے میرے خیال سے 5-10 گرام ہوتا ہوگا۔ 5-10 گرام چاندی کتنے کی ہوتی ہے؟ 500 روپے کی ہوتی ہوگی۔ فار ایگزامپل 500 روپیہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، اس بچے کے بال کے وزن کے برابر چاندی آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، یہ ایک بہترین ماں باپ کی ایک علامت ہے۔ اب اس کے بعد بچہ فیڈنگ کر رہا ہے، ماں کا دودھ پی رہا ہے، اب یہ ماں کا جو دودھ پی رہا ہے یہ بھی بچے کا حق ہے، بغیر وجہ کے ماں بچے کا دودھ نہ چھوڑائے۔ اگر ماں کو یہ لگتا ہے کہ بچے کے دودھ پلانے کی وجہ سے میری صحت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور میں بیمار ہو سکتی ہوں تو الگ بات ہے، کچھ دن پلا کے چھوڑ دیں، لیکن اگر طاقت ہے ماں کے اندر
تو 2 سال تک کا پیریڈ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے بچے کو دودھ پلانے کا. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں گی. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اگر باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو پوری رضاعت کرائے، دودھ پلانے کا جو پورا پیریڈ ہے وہ اس پیریڈ کو پورا کرے، تو مائیں 2 سال تک دودھ پلائیں گی. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پورے پیریڈ میں ماں کے کھانے پینے کا اور ماں کے پہننے کا خیال رکھے. حتیٰ کہ اگر بیوی کو طلاق بھی دے دے، طلاق کے باوجود اگر بیوی بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو جتنے دن تک وہ دودھ پلا رہی ہے وہ پورے 2 سال کے پیریڈ کا اس کے کھانے پینے کا، اس کے پہننے کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ باپ اٹھائے گا. تو بچے کے اس دودھ پلانے کے حق میں بھی اس میں کمی نہ کی جائے، کوشش کی جائے کہ بچے کو پورا. اور ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ بچے کو اگر ماں کا دودھ ملتا ہے تو اس سے بچے کی صحت اچھی رہتی ہے. اگر بہت سارے کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ ماں کا دودھ بچے کو نہیں ملا، ماں کا انتقال ہو گیا یا ماں نے نہیں پلایا، تو بچے کے اندر کچھ کمزوریاں آ جاتی ہیں اور وہ کمزوریاں لائف ٹائم رہتی ہیں، ہمیشہ رہتی ہیں. اس لیے ماں کو چاہیے، باپ کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں لاپرواہی نہ کرے اور بچے کو ماں سے کہہ کر کے اس کو ٹائم پر دودھ پلوائے. اس کے بعد اگلا کام، ایک بہترین ماں باپ کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں. اپنے بچوں پر خرچ کریں، ایک ایک چیز کا حساب نہ لیں. ارے ابھی تو پیمپر کا پیکٹ لایا تھا، پیمپر کا پیکٹ کیسے ختم ہو گیا؟ ابھی تو صابن لایا تھا، ابھی تو کریم لایا تھا. بچے کے اوپر خرچ کرنے پر ثواب ملے گا. جیسے مدرسے میں چندہ دینا ثواب کا کام ہے، مسجد میں چندہ دینا ثواب کا کام ہے، روزے دار کو افطار کرانا ثواب کا کام ہے. بچے کے پیمپر کا خرچ کرنا بھی ثواب کا کام ہے. بچے کے اوپر، آپ اولاد کے اوپر جو خرچ کرتے ہیں اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. بلکہ اللہ کے نبی کی ایک عجیب و غریب حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، شاید اب تک آپ نے نہ سنی ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، 1 دینار آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، 1 دینار سے آپ نے کسی کی گردن آزاد کر دی. وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مسکین، 1 دینار آپ نے کسی غریب کے اوپر خرچ کیا. وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور 1 دینار آپ نے اپنی فیملی کے اوپر خرچ کیا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، أَعْظَمُهَا أَجْرًا عِندَ اللَّهِ دینار انفقتہ علی اہلک. ان 4 کیٹیگریز میں جو دینار آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اس کا ثواب ملے گا. بیوی بچوں پر ثواب کرنا کوئی فضول خرچی نہیں ہے. اپنی لمٹس میں رہ کر کے، اپنی حد میں رہ کر کے، اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو اچھا کھلانا، بچوں کو اچھا کھلانا، بیوی کو اچھا پہنانا، بچوں کو اچھا پہنانا، یہ ثواب کا کام ہے، اس پر آپ کو اجر ملے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا انفق الرجل علی اہلہ، جب انسان اپنے پریوار کے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرتا ہے، یحتسبها، اور اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے، فہو لہ صدقہ، تو اس پر بھی اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا. صدقہ کا ثواب ملے گا. جیسے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، دان پن کرتے ہیں، ویسے ہی بیوی بچوں پر خرچ کیجئے. ایک بہترین باپ کی پہچان ہے کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے. لیکن ہاں، حلال کمائی. حرام اگر آپ اپنے بچے کو کھلا رہے ہیں تو آپ اپنے لیے بھی گڈھا کھود رہے ہیں اور اپنے بچے کے لیے بھی گڈھا کھود رہے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ کے بچے کی پرورش حرام کمائی کی ہوئی، کل جہنم کی آگ میں وہ بچہ جلے گا اور آپ کو لعنت ملامت کرے گا کہ میرے باپ کی وجہ سے میں جہنم میں چل رہا ہوں. اسی لیے اللہ کے نبی حضرت کعب ابن عجرہ سے کہتے ہیں کہ اے کعب ابن عجرہ، لا يدخل الجنت لحم نبت من صوت، اے کعب ابن عجرہ، ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام کمائی کی ہوئی ہو، جس کے بدن میں حرام کمائی کا خون دوڑ رہا ہو، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا. فالنار اولا بہ، وہ تو جہنم میں جانے کے لائق ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا. حلال کمائی خود کھائیے، بچوں کو کھلائیے، بچوں کے اوپر حلال کمائی خرچ کیجیے. اس کے بعد ایک بہترین ماں باپ کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے بچوں کو اسلامی عبادتیں سکھاتے ہیں، نماز کی تلقین کرتے ہیں. ابھی بچہ 7 سال کا ہے، نابالغ ہے، شریعت اس کے اوپر فرض نہیں ہوئی ہے، مگر اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے حکم دیا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین،
تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ کبھی آپ نے غور کیا 10 سال کا بچہ بالغ تو نہیں ہوتا ہے ہر کیس میں، کبھی کبھی بعض بچے بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن ہر 10 سال کا بچہ بالغ تو نہیں ہوتا۔ اب جب بالغ نہیں ہے تو 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، یہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ اس لیے کہ جس بچے کو آپ نے 7 سال کی عمر سے نماز کی پابندی سکھائی ہے، فجر میں آپ کے ساتھ جا رہا ہے، ظہر میں آپ کے ساتھ جا رہا ہے، عصر میں آپ کے ساتھ جا رہا ہے، 5 ٹائم آپ کے ساتھ جا رہا ہے، جاڑا گرمی برسات ہر موسم میں جا رہا ہے، تو وہ بچہ 7 سے لے کر کے 8، 8 سے لے کر کے 9 اور 9 سے لے کر کے 10، 3 سال تک لگاتار جب آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا، تقریباً 1000 دن تک وہ ڈیلی آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اب اس کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا مطلب کہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہے اور اب اس کی پٹائی کرنی پڑے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ اور آگے ایک عجیب بات اللہ کے نبی نے کہی کہ بچے 10 سال کے ہو جائیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِ، ان کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کا بچہ بستر الگ کر دو، لڑکا ہے لڑکی ہے بستر الگ کر دو۔ یعنی ہماری شریعت پاک بازی اور پاک دامنی کی تعلیم وہاں سے دیتی ہے جہاں آپ کا دماغ جا نہیں سکتا ہے۔ ابھی 10 سال کا بچہ، ابھی وہ بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے جا رہا ہے، ابھی اس کے ہارمونز چینج ہو رہے ہیں، ابھی لڑکی کے ہارمونز چینج ہو رہے ہیں۔ اسلام وہیں سے اس کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تجھے لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ الگ رہنا ہے اور ایک بستر پر ایک ساتھ نہیں سونا، الگ الگ ان کو سلاؤ، ایک چادر میں مت سلاؤ، چادر الگ الگ ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جو اسلام 10 سال کا ہونے کے بعد بچوں کا بستر الگ کر دے، اس اسلام کے اندر کوئی ایجوکیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے اور آپ نے اپنے لیے راستے نکال کے رکھے ہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ کوئی ایجوکیشن بھی بہت سارے مسائل کی جڑ ہے۔ اور آج جو کالجوں اور یونیورسٹیز میں جو ماحول ہے، ہم اور آپ خوش ہے کہ صاحب ہماری لڑکی تو نقاب میں جا رہی ہے، حجاب میں جا رہی ہے، مگر ظاہر ہے کہ جب آپ آگ کی چنگاری کو گھاس پھوس پر ڈالیں گے تو آگ لگنی طے ہے۔ جب کوئی ایجوکیشن کا ماحول ہوگا، جب لڑکے لڑکی ساتھ میں پڑھیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ اور خاص طور سے آج آپ دیکھ لیجئے میڈیکل لائن میں جو ہمارے بچے جاتے ہیں، لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہاں میڈیکل سائنس کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں پردہ اور جس میں جو ہے رازداری کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، اور پھر وہاں لڑکے لڑکی جب ساتھ میں کلاس کرتے ہیں تو بہت ہی شرمندگی کی بات ہوتی ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ شریعت کی تعلیم ہے، بچوں کو بچپن سے نماز کی عادت ڈلواؤ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جب نماز کا حکم دیا تو فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ صرف خود نماز کی پابندی کرنے سے کام نہیں چلے گا، اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے اپنے گھر میں فرض نمازوں کے علاوہ جو نفلی نمازیں ان کو گھر میں ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی سب سے بہترین نماز اس کے گھر میں ہوتی ہے، فرض کے علاوہ۔ فرض کے علاوہ آپ سنت اور نوافل گھر میں پڑھیں، فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے آئیں، ظہر کے پہلے کی 4 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے آئیں۔ جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے نماز سیکھیں گے، نماز کی دعائیں سیکھیں گے، نماز کا ماحول آپ کے گھر میں پیدا ہوگا، دینداری کا ماحول آپ کے گھر میں پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے بچوں کو بچپن سے ہی حلال و حرام کا فرق بتائیں۔ بچی بڑی ہونے لگی، گھر میں کوئی مہمان آیا، آپ کی بچی 10 سال کی ہے، مہمان نے آ کر کے سلام کیا، بیٹی نے فٹ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آپ اپنی بیٹی کو ٹریننگ دیجیے کہ لڑکی کو لڑکیوں سے مصافحہ کرنا چاہیے، جینٹ سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے۔ بچی 10 سال کی چھوٹی ہے ابھی، مگر ابھی سے اس کو ٹریننگ دیجیے تاکہ کل جب وہ 18 سال کی ہو جائے تو اپنے کزنز کے ساتھ، اپنے چچا، اپنے خالو، اپنے ماموں کے لڑکے کے ساتھ وہ مصافحہ نہ کرے اور عید پر عید مبارک نہ کرے، ان سے ہاتھ نہ ملائے۔ یہ تعلیم دیجیے آپ بچوں کو، بچپن سے سکھائیے ان کو۔ بچے چھوٹے ہیں، آپ نے ٹی شرٹ پہنا دیا، آپ نے اسکرٹ پہنا دیا، آپ نے کچھ بھی پہنا دیا، بچے جب اب بڑے ہونے لگے، بچیاں 7-8 سال کی ہونے لگی، اب ان کو آپ شلوار سمیج پہنائیے، ان کو آپ دوپٹے کی تعلیم دیجیے، ان کو آپ اسکارف پہنائیے، بچوں کو آپ ٹخنے کے اوپر کا کپڑا پہنائیے تاکہ بچپن سے ان کو یہ پتا چلے کہ ہاں یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلامی اخلاق ہے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 یا 5 سال کے بچے ہیں، مسجد کے اندر کھیل رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی نظر پڑتی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور مسجد کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کھجور کے ڈھیر میں سے ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ میں ڈالنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی، آپ اپنے نواسے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ککھن ککھن، بیٹا اس کھجور کو جلدی سے تو منہ سے تھوک دے، نکال دے۔ اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، تو نبی کا نواسا ہے، تو نبی کا بیٹا ہے، تیرے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، تو صدقہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے نبی چاہتے، حضرت حسن کی عمر 5 سال کی تھی، 5 سال کا بچہ کتنا ہوشیار ہوتا ہے، اللہ کے نبی چاہتے ان کے منہ میں سے کھجور نکال کے پھینک دیتے، لیکن اس سے مسئلہ حل نہ ہوتا۔ بچے کے دماغ میں اللہ کے نبی ڈالنا چاہتے تھے کہ یہ چیز حرام ہے، بچے کو بچپن سے سکھاؤ کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بچے کو بچپن سے توحید سکھاؤ۔ میری ماں اور بہنوں، بچہ بیمار ہو جائے تو بچے کو دعا پڑھ کے دم کرو، تاکہ بچے کو پتہ لگے میں جب بیمار ہوتا ہوں میری ماں میرے گلے میں تعویذ نہیں ڈالتی ہے، میرے ہاتھ پر دھاگے نہیں باندھتی ہے، مجھے مزاروں پہ لے کے نہیں جاتی ہے، میری ماں مجھے نبی کی سکھائی گئی دعائیں پڑھ کے دم کرتی ہے۔ میری ماؤں، آپ مولوی صاحب کے پاس بچوں کو بھیجنا اور حافظ صاحب کے پاس بچوں کو بھیجنا جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ خود دعا پڑھیے، یاد کیجیے اور اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کیجیے، عقیدہ اپنے بچوں کا مضبوط کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، 10 یا 12 سال کی عمر عبداللہ ابن عباس کی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اونٹ کے اوپر سوار تھا، اللہ کے نبی آگے تھے اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عبداللہ، اے میرے بچے، میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، اس کو تو غور سے سننا اور سیکھ لینا، سمجھ لینا۔ آپ کہتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تجھے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی چیز مانگنا ہو، اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تجھے مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اور آگے اللہ کے نبی اس 12 سال کے بچے کو سکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، اے میرے بچے، اگر اللہ تبارک و تعالی تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری کائنات مل کر کے تجھ سے وہ فائدہ چھین نہیں سکتی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نقصان تیرے مقدر میں لکھا ہے تو ساری کائنات مل کر کے اس نقصان سے تجھے نہیں بچا سکتی۔ اپنے بچوں کو عقیدہ سکھاؤ میرے بھائی، اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو۔ ایک بہترین ماں باپ وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، کہتے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، شرک سے بچانا۔ اپنے بچوں کے لیے ابراہیم کو اگر یہ ڈر ہے کہ میرے بچے کہیں شرک میں نہ پڑ جائیں، تو ہم اور آپ تو بہت کمزور ایمان کے دور میں گزر رہے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ آج انسان کے مرنے کا ٹائم آتا ہے تو جانتے ہو وصیت کس بات کی ہوتی ہے؟ زمین کی، جائیداد کی، پراپرٹی کی، بینک بیلنس کی۔ آج وصیت انہی سب چیزوں کی ہوتی ہے نا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے، ان کے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹے ان کی چارپائی کے آس پاس کھڑے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں کی پراپرٹی کی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کے کیش رقم کی فکر نہیں ہے، انہیں فکر ہے تو اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یاد کرو جب یعقوب کی موت کا ٹائم آیا تھا اور ان کے بچے ان کو گھیر کر کے کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت یعقوب اپنے بچوں سے سوال کر رہے تھے ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ بچے کہتے ہیں ابا جان ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے تھے اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کرتے تھے، اسماعیل کرتے تھے۔ اے ابا جان آپ فکر نہ کریں، آپ چنتا نہ کریں، ہم آپ کے بعد اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو بچوں کے عقیدے کی فکر کریں میرے بھائیوں، یہ بھی ایک بہترین ماں باپ کی پہچان ہے۔ بہترین ماں باپ کی یہ بھی پہچان ہے کہ بچوں کو اسلامی اخلاق و آداب سکھائیں۔ کہیں جائیں بچہ جا کر کے پہلے سلام کرے، بچہ گھر میں آئے تو پہلے داہنا پیر ڈالے، بچہ مسجد میں آئے تو پہلا داہنا پیر ڈالے،
बाथरूम में जाए तो पहले बायां पैर डाले। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चों को सिखाओ। ये हमारे लिए छोटी हैं, मगर आपने बचपन से बच्चे को सिखा दिया तो वो उसके दिमाग पर पत्थर की लकीर बन जाएगी और सारी जिंदगी बच्चा उसको फॉलो करेगा। एक मर्तबा शोलापुर एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां एक प्रोग्राम में मैं गया। एक जमात के जिम्मेदार थे, उनके घर में मैं ठहरा हुआ था। उनकी 4-5 साल की पोती थी। तो बातचीत ऐसी होने लगी तो उन्होंने कहा कि मेरी पोती को सूरह मुल्क याद है। मैंने कहा अरे सूरह मुल्क कुरान के 29वें पारे की पहली सूरत है। मैंने कहा अच्छे अच्छे लोगों को सूरह मुल्क याद नहीं, आपकी 5 साल की पोती को सूरह मुल्क याद है? तो मैंने कहा कैसे याद कराया आपने? तो बोले मैं रोजाना जब रात में सोने लगता हूं तो सूरह मुल्क की तिलावत करता हूं और मेरी पोती ने सुन सुन करके याद कर लिया। अल्लाह अकबर। आपके बच्चे सबसे पहले आपको देखते हैं मेरे भाइयों। आपकी जुबान से आप जो कहते हैं उसको बाद में देखते हैं, आप जो करते हैं उसको पहले देखते हैं। एक बेहतरीन माँ बाप अगर बनना है तो अपने बच्चों के लिए आइडियल बनिए। अगर माँ ये चाहती है कि मेरी बच्ची कल चल करके बाहया बने, बापर्दा बने, तो अपने घर में वो अपनी बच्ची के सामने हमेशा बापर्दा बन के रहे। माफ कीजिए, अगर आपको अपने गरेबान का, अपने कपड़ों का होश नहीं है, अपने दुपट्टे का होश नहीं है, आपको इस बात की कोई परवाह नहीं कि आपने कपड़ा कैसा पहन कर रखा है, आपकी आस्तीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, आपकी पीठ नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, आपका कपड़ा ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, अगर एक माँ इन सब चीजों की फिक्र नहीं करती है तो कल जब उसकी बच्ची जवान होगी तो उससे भी ज्यादा गई गुजरी होगी। माँ अगर पर्दे का ख्याल रखती है, लिबास का ख्याल रखती है, ऑटोमेटिक बच्ची 10 साल की होगी, वो बगैर दुपट्टे के बाहर नहीं निकलेगी। उसको पता होगा कि मेरी माँ कभी बगैर दुपट्टे के बाहर नहीं निकलती। बच्चे सबसे पहले अपने माँ बाप से सीखते हैं, इसलिए अपने बच्चों के लिए आइडियल बनिए। घर में कभी कभी ऐसा होता है मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता है, हो सकता है झगड़ा, नेचुरल बात है। अब जब झगड़ा होता है ना तो गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। अब शौहर बीवी को गालियां भी दे देता है, बीवी भी जो है, आजकल की बीवियां माशाअल्लाह, शौहर अगर शेर है तो बीवियां सवा शेर हैं, हम तुमसे कम थोड़ी हैं, गाली के जवाब में गाली दे देती हैं। अब बच्चों के सामने गाली दे रहे हैं, ये क्या है मेरे भाई? मियां बीवी को अपने झगड़े जहां तक पॉसिबल हो अपने बच्चों के सामने जाहिर नहीं करने चाहिए। हमारे यहां तो अजीब बेवकूफी की बात है, मियां बीवी में झगड़ा होता है, बीवी जो है बच्चों से कहती है खबरदार अपने बाप से बात मत करना, वो बच्चे को सिखा रही कि बाप से बात मत करना। कभी भी ऐसा मत कीजिए, अपने झगड़ों का शिकार अपने बच्चों को मत बनाइए, वरना उनके दिल और दिमाग में बैठ जाएगी वो बात तो वो मरते दम तक याद रखेंगे। तो बच्चों को बचपन से इस्लामी आदाब और अखलाक सिखाइए। हजरत लुकमान को देखो, हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं, अपने बच्चे को इस्लामी अखलाक सिखा रहे हैं। कहते हैं या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, किसी चट्टान के अंदर छुपी हुई होगी, आसमानों के अंदर कहीं होगी, जमीन के अंदर कहीं होगी, याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला उसको सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला तो बारीक से बारीक चीजों की खबर रखने वाला है। या बुनैया अक़िमिस सलाह, ऐ मेरे बच्चे तू नमाज कायम कर, व अमुर बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म दे, वन्हा अनिल मुनकर, बुराई से रोक, वस्बिर अला ज़ालिका, और इसके ऊपर सब्र कर, इन ज़ालिका वस्बिर अला मा असाबका इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, सब्र करना बड़े हौसले का काम है। उसके बाद हजरत लुकमान कहते हैं वला तुसइर खद्दका लिन्नास, मेरे बच्चे गाल फुला के लोगों से न मिलाकर, अकड़ करके लोगों से न मिलाकर, वला तमश फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन में अकड़ करके न चला कर, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता। वक़्सिद फी मशीका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिका, मेरे बच्चे जब तू चाल चले तो तेरी चाल बहुत तेज ना हो और बहुत स्लो ना हो, दरमियानी चाल चल, और जब तू आवाज निकाले अपने मुंह से तो तेरी आवाज पस्त हो, तू चिल्ला चिल्ला के बात न कर। इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज होती है। ये अखलाक है, अपने बच्चों को अखलाक सिखाओ। इस्लाम तो ये कहता है कि बच्चों को बचपन से ये सिखाओ कि 3 टाइम ऐसा है कि बच्चे अपनी मां के कमरे में भी जाए तो इजाजत लेके जाए। 3 टाइम ऐसा है, कौन से 3 टाइम? इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद बच्चा अपनी मां के कमरे में जाए तो इजाजत लेके जाए, और फजर के पहले,
فجر کے پہلے اگر بچہ جا رہا ہے تو اجازت لے کے جائے، اور دوپہر کے آرام کے ٹائم، قیلولہ کے ٹائم اگر بچے ماں کے کمرے میں جائیں تو اجازت لے کے جائیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اخلاق ہے، یہ اسلامی آداب ہیں۔ اپنے بچوں کو بچپن سے سکھاؤ میرے بھائیوں۔ بچیوں کو بتاؤ کہ تم لڑکی ہو، تمہیں لڑکیوں سے مصافحہ کرنا ہے، لڑکوں سے مصافحہ نہیں کرنا ہے۔ ان کو بچپن سے یہ اسلامی اخلاق و آداب سکھاؤ۔ کھانا کھانے بیٹھے، بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، بچے کو سکھاؤ۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ اللہ کے نبی کے سوتیلے بیٹے تھے، اللہ کے نبی کی پرورش میں رہتے تھے۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا تھا اور پوری پلیٹ میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے بچے بسم اللہ پڑھ، سم اللہ بسم اللہ پڑھ، وکل بیمینک دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، وکل مما یلیک اور اپنے سامنے سے کھانا کھا، پوری پلیٹ میں ہاتھ کو مت پھرا۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ کہتے ہیں کہ نبی نے ایک بار سکھایا، ساری زندگی میں جب بھی کھانا کھاتا تھا اسی طریقے پر کھانا کھاتا۔ بچوں کو بچپن میں جو سکھا دو وہ پتھر کی لکیر بن جاتی ہے، بچے اس کے عادی بن جاتے ہیں۔ اس لیے بہترین ماں باپ اپنے بچے کے لیے آئیڈیل بنتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، بچہ قبر پرست پیدا نہیں ہوتا، بچہ مشرک پیدا نہیں ہوتا، بچہ یہودی پیدا نہیں ہوتا، بچہ عیسائی پیدا نہیں ہوتا، بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اور بچے کو یہودی اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک بنانے والے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے کرسچن بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں۔ جیسے جانور کا، اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی کسی اونٹ کے بچے کو دیکھا ہے کہ وہ ناک کا کٹا پیدا ہو، اس کی ناک نہ ہو، اس کا کان نہ ہو، وہ بھرپور پیدا ہوتا ہے۔ ایسے انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بھرپور عقیدے پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی اور عیسائی بناتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ لاڈ پیار کیجیے، یہ بھی ایک بہترین ماں باپ کی علامت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب میرے بچے تو مجھ سے بہت ڈر کے رہتے ہیں، میں گھر میں جاتا ہوں میرے بچے کیا مجال ہے میرے سامنے سر اٹھا کے بات کر سکیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جس کو آپ فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے کہ آپ کے بچے آپ سے ڈھنگ سے بات نہ کریں۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے خاص طور سے لڑکیوں کے معاملے میں ہم اور آپ بہت ناانصافی کرتے ہیں۔ کتنے گھروں میں بیٹیاں ترس جاتی ہیں اپنے باپ کی زبان سے کبھی بیٹھ کر کے میٹھی چند منٹ بات سننے کے لیے، کبھی محبت سے باپ بیٹیوں سے بات نہیں کرتا ہے۔ بعض گھروں میں ہم نے یہ طریقہ دیکھا ہے۔ اور آج جو حالات بگڑے ہیں، جو فتنے پھیل رہے ہیں، اور مسلمان لڑکیاں جو بڑی تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں، مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی کہ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم اور آپ ہیں۔ جن بچیوں کو گھر میں ماں کا پیار نہ ملے، جن بچیوں کو گھر میں باپ کا پیار نہ ملے، جن بچیوں کو ہمیشہ گھر میں ڈانٹا جائے، پھٹکارا جائے، ان کے اندر کمیاں نکالی جائیں، ان بچیوں کو نا باہر پیار کا لالی پاپ کوئی دکھاتا ہے نا، وہ پیار کا لالی پاپ ان کو بہکانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو پیار دو میرے بھائی۔ بچے چھوٹے ہیں انہیں چومو چاٹو، بچے بڑے ہو جائیں تب بھی ان کے ساتھ لاڈ پیار کرو، انہیں بیٹا بیٹی کہہ کے مخاطب کرو، انہیں بچہ بچی کہہ کے بچے خوش ہو جاتے جب ان کا باپ ان کی ماں انہیں پیار سے مخاطب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے نواسے حضرت حسن کو چوم رہے تھے، ایک دیہاتی آدمی آیا، کہا کہ آپ بچے کو چوم رہے؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی بچے کو نہیں چوما، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے نواسے کو چوم رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے تو اپنے نواسوں کی محبت میں اپنے جمعہ کا خطبہ بیچ میں سے روک دیا ہے۔ جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے تھے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے تھے، آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرخ رنگ کا، لال رنگ کا کپڑا پہن کر کے مسجد میں آ رہے ہیں۔ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 4-5 سال کے بچے ہیں، لڑکتے لڑکتے گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی نظر پڑی، آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے خطبے کو بیچ میں روکا، دونوں نواسوں کو گود میں لیا، ان کو پیار کیا، ان کو چوما۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے قرآن میں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو میں دیکھ کر کے صبر نہیں کر سکا، مجھے خطبہ
رونا بیچ میں روکنا پڑا جب تک میں نے ان سے پیار نہیں کر لیا. بچوں کو پیار دو میرے بھائی. حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں نا. بچہ کوئی چھوٹا موٹا بچہ نہیں ہے, بچہ جوان ہے, جوان بچے کو نصیحت کر رہے ہیں تو یا بنیا اے میرے بچے کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں. آپ نے اپنے جوان بیٹے کو آخری بار کب اے میرے بچے کہہ کے مخاطب کیا ہے؟ بچہ جوان ہو گیا تو آپ کا بچہ نہیں ہے, بچہ تو بڈھا ہو جائے تب بھی آپ کا بچہ ہی رہے گا. آپ کا بچہ ہے تو بچہ ہی رہے گا نا. بچوں کو پیار سے, اپنی اولاد کو پیار سے مخاطب کیجیے میرے بھائی. بعض لوگ ہمیشہ ایک مزاج بنا لیتے ہیں کہ ہمیشہ بچوں کو ڈانٹنا ہے, اولاد کو ڈانٹنا ہے. میں کہتا ہوں اگر معاملہ پیار سے نپٹ سکتا ہے تو ڈانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو محبت سے کوئی بات بتا سکتا ہے تو چھڑی کا استعمال کرنا ظلم ہے. جہاں پیار اور محبت سے کام چل جائے وہاں چلا لیجیے میرے بھائی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جوان بیٹے سے کہتے ہیں کہ بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. حضرت ابراہیم کو کیا ضرورت تھی اپنے بیٹے سے مشورہ کرنے کی؟ ابراہیم نے یہ میسج دیا کہ اپنے بچوں کو کوئی حکم بھی دو تو اس انداز میں دو کہ ان کو لگے کہ میرا باپ مجھے مشورہ دے رہا ہے. ان کو یہ نہ لگے میرا باپ میرے اوپر اپنی بات کو تھوپ رہا ہے, میرا باپ ڈکٹیٹرشپ کر رہا ہے, میرا باپ تانا شاہی کر رہا ہے. آپ حکم کو بھی اس انداز میں دو کہ مشورہ لگے. یہ ایک بہترین باپ کی علامت ہے. اسی طریقے سے اگر کئی بچے ہیں اور آپ کوئی سامان لاتے ہیں تو آپ بچوں کے ساتھ انصاف کریں. چھوٹی سے زیادہ پیار ہے آپ کو, چھوٹی کے لیے آپ کھلونا لائے, بڑی کے لیے نہیں لائے, تو یہ تو غلط ہے نا بھائی. آپ نے زمین جائیداد دی, ایک بیٹے سے زیادہ محبت دی, ایک بیٹے کو آپ نے اپنی زمین کا 70% دے دیا, باقی 30% آپ نے کہا سارے بچے برابر بانٹ لے. یہ تو نا انصافی ہو گئی, ظلم ہو گیا. یہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے باپ مجھے ایک زمین دینا چاہتے تھے اور میری ماں نے کنڈیشن رکھ لی کہ آپ اپنے بچے کو جب یہ زمین دیجئے تو اللہ کے رسول کو گواہ بنا لیجئے, اللہ کے رسول کی گواہی لے لیجئے. حضرت نعمان کہتے ہیں جب میرے والد اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے بچے نعمان کو یہ زمین دینا چاہتا ہوں اور میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں, تو اللہ کے نبی نے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا آپ کے اور بھی بچے ہیں؟ ہاں اے اللہ کے رسول اور بھی بچے ہیں. کیا آپ نے سب کو دیا ہے؟ اے اللہ کے رسول سب کو نہیں دیا ہے. نبی نے بڑے سخت الفاظ میں کہا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو. اولاد اگر ناشکری ہے, اولاد اگر نالائق ہے, اولاد اگر آپ کے حقوق ادا نہیں کرتی ہے تب بھی آپ کو اس بات کا ادھیکار نہیں ہے, تب بھی آپ اس چیز کے لیے آتھورائزڈ نہیں ہیں, تب بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اپنی وراثت سے محروم کر دیں. اولاد کے ساتھ انصاف کرو میرے بھائی. ہاں ایک ہوتا ہے کہ سامان دینا ہے, آپ کو زمین جائیداد دینا ہے, کوئی چیز دینا ہے, اس میں آپ کو برابر دینا ہے. اور ایک ہوتی ہے دل کی محبت. دل میں کسی ایک اولاد کی محبت کم ہو سکتی ہے, کسی کی زیادہ ہو سکتی ہے, اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. اللہ کے نبی کی 9 بیویاں ایک ساتھ تھیں, سب کی آپ نے باری مقرر کی تھی, ایک دن اس کے یہاں, ایک دن اس کے یہاں, ایک دن اس کے یہاں. کھانا بنتا تھا برابر سے سب کو دیتے تھے, چیز آتی تھی برابر سے دیتے تھے, مگر محبت حضرت عائشہ سے زیادہ کرتے تھے. اور جب آپ اپنی بیویوں کو کوئی چیز بانٹتے تھے تو کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک, اے اللہ یہ جو بٹوارا میں نے کیا ہے یہ اس چیز کا بٹوارا ہے جو میرے اختیار میں ہے. اے اللہ جو چیز میرے اختیار کے باہر ہے, میرے کنٹرول کے باہر ہے, اے اللہ اس پر تو میری پکڑ مت کرنا. اللہ اکبر. تو اس لیے محبت کسی بچے سے زیادہ ہو سکتی ہے, مگر اس محبت کو ظاہر بھی مت کرنا. جیسے یعقوب علیہ السلام نے ظاہر کر دیا تھا کہ میں یوسف سے بہت محبت کرتا ہوں, جب انہوں نے ظاہر کر دیا تو باقی بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا. اس لیے ایک سمجھدار اور ایک بہترین باپ کی اور ماں کی پہچان یہ ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے. بچے بڑے ہو گئے, شادی کے قابل ہو گئے, اب شادی کرنے میں دیر مت کرو, ان کی صحیح وقت پر شادی کرو. ہمارے یہاں 30-35 سال کے لڑکے لڑکیاں ہو جاتے ہیں اور ہم تب جا کر کے ان کی شادی کرتے ہیں. اور رشتے جو ریجیکٹ ہوتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, لوگ لڑکی دیکھ کے آتے ہیں, لڑکی تو بہت اچھی تھی مگر رنگ تھوڑا سا دبا ہوا تھا,
لڑکی بہت اچھی تھی, بہت خوبصورت تھی, ہائٹ تھوڑی سی کم تھی. ارے پیدا کرنے والا اللہ ہے, اللہ نے تجھے کوئی سینٹی میٹر اور تجھے کوئی ٹیپ تھوڑی دیا ہے کہ تو ناپے اس کو. کسی کی ہائٹ کم ہے, کسی کی زیادہ ہے, کوئی بہت فیئر ہے, کوئی سانولا ہے, کوئی کالا ہے, یہ اللہ کی تخلیق ہے. اگر ایک لڑکی دیندار ہے, ایک لڑکا دیندار ہے, تو ان چھوٹی موٹی چیزوں کی بنیاد پر رشتے کو ریجیکٹ کرنا یہ بہت ہی غلط کام ہے میرے بھائی. دیندار رشتہ ملے, رشتے میں جلدی کرو اور جلدی سے شادی کر دو. شادی کے خرچوں کو کم کرو, شادی کے یہ تمام مسائل کو کم کرو, آسان شادی کرو, ہلکی شادی کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے لڑکی کے لیے اچھے اخلاق والا, اچھے دیندار والے لڑکے کا رشتہ آ جائے, فزوجوہ, جلدی سے شادی کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, تو زمین کے اندر فساد پھیلے گا, فتنہ پھیلے گا. اور آج لڑکیاں اپنے باپ سے آ کے کہتی ہیں کہ میرے کالج میں ایک لڑکا پڑھتا ہے, ابو میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. لڑکے کا نام کیا ہے؟ لڑکے کا نام کشن ہے, لڑکے کا نام راکیش ہے. اور کتنے بے غیرت باپ ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیتے ہیں. اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ, مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ, ایک مسلمان لونڈی اگر ہے تو وہ ایک مشرک عورت ہے جو آزاد ہے, اس سے بہتر ایک مسلمان لونڈی ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ, اور اے مسلمانوں اپنی لڑکیوں کی شادی مشرک مردوں سے مت کرو, حَتَّى يُؤْمِنُوا, جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ, اور ایک مومن غلام زیادہ بہتر ہے ایک مشرک آزاد آدمی سے. اچھا ایسا بھی کیس آتا ہے میرے پاس, کبھی کبھی ایسے بھی فون آتے ہیں, مولوی صاحب ایک مسلمان لڑکی ہے, غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر ہے, اب وہ غیر مسلم لڑکا اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. یہ بالکل بکواس بات ہے. جس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے وہ لڑکا اسلام قبول کر رہا ہے, اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ کتنے دن تک اسلام پر قائم رہے گا. جو اسلام ایک دین پڑھ کر کے اور سمجھ کر کے قبول کرے گا اس کے بارے میں تو آپ گارنٹی دے سکتے ہیں, جو لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کرے گا اس کی کیا گارنٹی ہے. اور خاص طور سے ایسے ماحول میں جب کہ باقاعدہ فنڈنگ کی جا رہی ہو, لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہوں کہ تم مسلمان لڑکیوں سے شادی کرو, ان کے مذہب کو خراب کرو, ان کی آبرو کو خراب کرو, ہم تمہیں جاب دیں گے, ہم تمہیں پیسہ دیں گے, ہم تمہیں مکان دیں گے. جب اس طریقے کی باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی ہو, ایسے ماحول میں اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے, میں ایسی تمام اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا, اگر میری آواز سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ ویڈیو جائے گا, اگر میری آواز ایسی بہنوں تک جا رہی ہے, اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو, ہوش کے ناخن لو, عقل استعمال کرو. جو لڑکا آپ کو پانے کے لیے اسلام قبول کرنے کی بات کر رہا ہے وہ کبھی بھی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا, وہ آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوگا. آپ ایسے لڑکے کے ساتھ رشتہ مت رکھیے, ختم کیجئے اور اس کے تمام چیزوں کو ختم کیجئے, ورنہ یہ آپ کے لیے بہت ڈینجرس ثابت ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو اپنی اولاد کے لیے آپ نیک رشتہ چنیے, اپنے لڑکے کے لیے اچھی بہو لائیے, اپنی لڑکی کے لیے اچھا داماد چنیے. لڑکی کے اگر باپ ہیں تو آپ لڑکی کے معاملے میں دیوس مت بنیے. جوان لڑکی ہے, بے پردہ گھر سے نکل رہی ہے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, نہیں میک اپ کر کے, لپسٹک لگا کر کے, کریم لگا کر کے, مسکارے لگا کر کے, اور دنیا بھر کی پتہ نہیں اتنی چیزیں ہیں کہ مجھے تو بہت ساری چیزوں کے نام بھی نہیں پتا ہے, حالانکہ میں شادی شدہ ہوں لیکن مجھے نام بھی نہیں معلوم ہے. اتنی طریقے کے فاؤنڈیشن اور جو ہے کریم آتی ہیں کہ اللہ ہی رحم فرمائے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا کہ عورتیں میک اپ کرنے کے بعد اپنے موبائل کا فیس لاک کھولتی ہے تو موبائل قبول ہی نہیں کرتا کہ تیرا فیس تو بدل چکا ہے, موبائل نہیں پہچان رہا ہے. وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنے بچے کے ساتھ بیوٹی پارلر گئی اور اس کے بعد جب باہر نکلی تو وہ عورت اپنے بچے کی انگلی پڑتی ہے, وہ کہتی ہے آنٹی آپ کون؟ بولی میں تیری ماں ہوں. پہچان نہیں پا رہا بچہ. تو اب باپ بیٹی کو اتنا سجا کر کے سنوار کر کے کالج چھوڑنے جا رہا ہے, مارکیٹ لے کے جا رہا ہے, عبداللہ خان اسٹریٹ پہ لے جا کے شاپنگ کرا رہا ہے. تو بھائی صاحب یہ دیوسیت ہے, یہ بے غیرتی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ناقابل معافی گناہ ہے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کون 3 لوگ؟ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2 والمرأۃ المترجلہ، مردوں کو کاپی کرنے والی عورت. اور نمبر 3 الدیوس، بے غیرت مرد، جس کی لڑکی بے غیرتی کرے، جس کی بہن بے غیرتی کرے، جس کی بیوی بے غیرتی کرے اور اس کے ماتھے پر کوئی بل نہ پڑے. باغیرت جو مرد ہوگا، جو باغیرت باپ ہوگا، وہ کبھی اپنی بیٹی کو اس طریقے سے اپنی جانکاری میں جانے نہیں دے گا. اس کو الو بنا کے چلی جائے الگ بات ہے، اس کے سامنے اس کی بیٹی بے پردہ ہو کے نکلے گی. ایک باغیرت باپ کبھی گوارا نہیں کرے گا. اب 1-2 پوائنٹ اور بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں. اولاد کے اوپر کبھی بد دعا نہ کریں. خاص طور سے یہ عورتیں ہماری جو ہوتی ہیں نا، جذباتی ہوتی ہیں، کبھی کبھی غصے میں کہہ جاتی ہیں چاہ تو مر جائے، ہلاک ہو جائے. کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کیجیے، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے جب آپ نے اپنی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکالے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کی بد دعا قبول ہو جائے اللہ کے یہاں اور آپ کے بچے کی زندگی برباد ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے لا تدعوا علی انفسکم، اپنے اوپر کبھی بد دعا مت کرو. ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کے اوپر کبھی بد دعا مت کرو. لا توافقوا ساعتن، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قبولیت کی گھڑی کو پا جاؤ اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے. اور ویسے 3 دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول ہوتی ہیں. ان 3 دعاؤں میں دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے. ودعوت المسافر، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. ودعوت الوالد علی ولدہ، اور ماں باپ کی بد دعا اولاد کے لیے بھی قبول ہو جاتی ہے. اس لیے خبردار اپنی اولاد کے لیے کبھی بد دعا آپ نہ کریں. اب ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجیے، کسی کو صرف بیٹیاں ہیں یا کسی کو زیادہ بیٹیاں ہیں تو اس پر کبھی افسوس مت کرو میرے بھائی. اگر آپ کو صرف بیٹیاں ہیں اور ابھی اور چاند سے اللہ سے دعا کرو اللہ بیٹا دے دے، چانس نہیں ہے، صبر کرو بھائی. بیٹیاں آپ کے حق میں انشاءاللہ بیٹے سے زیادہ رحمت ہوگی. صاحب میری نسل کیسے چلے گی، میرے بعد کون مجھ کو یاد کرے گا، میرے نبی کی نسل کیسے چلی. میرے نبی کو تو اللہ نے کوئی اولاد نرینہ نہیں نہ دی. میرے نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جو بیٹے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے. مگر آج پوری دنیا میں جہاں بھی اسلام ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. میرے نبی کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. تو اولاد سے نام زندہ نہیں رہتا ہے، نام زندہ رہتا ہے آپ کے کارنامے سے، نام زندہ رہتا ہے آپ کی نیکیوں سے. اور آپ کی بیٹیوں کو بھی آپ دیندار بنائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کا نام روشن کریں گے. تو یہ اللہ کی مشیت ہے، اس پر راضی ہو جائیے. یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا. اللہ کی مشیت ہے. اور اگر بیٹی ہوئی ہے اس کی قدر کرو میرے بھائی. بیٹی آپ کے لیے مغفرت کا پروانہ لے کے آئی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک بھیک مانگنے والی عورت آتی ہے، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. اس نے کھانے کی کوئی چیز مجھ سے مانگی، میرے پاس نہیں تھی. میں نے گھر میں تلاش کیا تو بڑی مشکل سے کھجور ملی. میں نے عورت کے ہاتھ میں کھجور تھمائی، اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس بچی کو دیا ایک اس بچی کو دیا، اور خود اس عورت نے کچھ نہیں کھایا. پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی بیچاری، اس نے اپنی بچیوں کو کھلا دیا اور خود کچھ نہیں کھایا. حضرت عائشہ کہتی ہے میں یہ منظر دیکھ کر کے مجھے بڑا عجیب سا لگا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی آج میں نے ایسا منظر دیکھا کہ ماں کو 1 کھجور میں نے دی تو اس 1 کھجور کو بھی ماں نے اپنی دونوں بچیوں کو بانٹ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار. اے عائشہ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے اس کا امتحان لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، کن لہو سترم من النار. اے عائشہ وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی. سعودی عرب کا سچا واقعہ ہے. ایک انسان کو بیٹی ہوئی، اگلی بار اس نے دعا کہ اللہ بیٹا ہو جائے، پھر بیٹی ہو گئی. ایک کے بعد ایک جب 6 بیٹیاں اس کے گھر میں ہو گئیں، 7ویں بیٹی کا 7ویں ڈیلیوری کا ٹائم آیا، اس نے اپنی بیوی کو دھمکی دے دی. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اب کی بار تجھے بیٹی ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا. بیوی بیچاری حیران، میرا شوہر کتنا بڑا ظالم ہے،
یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے تو کنٹرول میں نہیں ہے. پھر بھی وہ بیچاری اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ اس بار تو مجھے بیٹا دے دے ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرا شوہر مجھ کو طلاق دے دے گا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ سعودی عرب کا سچا واقعہ ہے. وہاں کے علماء نے لکھا ہے شوہر نے رات میں خواب دیکھا، شوہر کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا. شوہر خود کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوں، جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوں، اللہ کے فرشتے مجھے جہنم میں لے جانے کے لیے تیار ہیں، مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جب جہنم کے دروازے پر میں پہنچا تو سب سے بڑی بیٹی، سب سے پہلی بیٹی اس جہنم کے دروازے پر کھڑی ہے اور وہ فرشتوں سے کہتی ہے کہ او فرشتوں، یہ میرا باپ ہے، اس نے بڑی محبتوں سے پالا ہے، اس نے بڑی محبتوں سے میرا خیال رکھا ہے، اے فرشتوں اس کو تم جہنم میں نہ ڈالو، اس کو معاف کر دو. اس کے بعد فرشتے مجھے وہاں سے ہٹا کے لے کے گئے. پھر جہنم کے اگلے گیٹ پر گئے. جہنم کے اگلے گیٹ پر میری دوسری بیٹی کھڑی تھی. اس دوسری بیٹی نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں یہ میرا باپ ہے، اس نے بڑی محبتوں سے مجھے پالا ہے، اس کو چھوڑ دو، ہماری وجہ سے اس کو چھوڑ دو، اس کو جہنم کی آگ میں نہ ڈالو. اس کے بعد تیسرے دروازے پر پہنچا. تیسرے دروازے پر تیسری بیٹی کھڑی ہے، چوتھے دروازے پر چوتھی بیٹی کھڑی ہے، پانچویں دروازے پر پانچویں بیٹی کھڑی ہے اور چھٹے دروازے پر چھٹی بیٹی کھڑی ہے. وہ انسان کہتا ہے جب چھٹے دروازے کے پاس میری چھٹی بیٹی نے بھی فرشتوں سے کہہ کر کے مجھ کو بچا لیا تو جہنم کے چونکہ 7 ہی دروازے ہیں، جب آخری دروازہ تھا، جب میں آخری دروازے پر پہنچا وہاں میری کوئی بیٹی نہیں تھی. میں دل محسوس کے رہ گیا، میرا دل تڑپ اٹھا اور میں نے سوچا کہ کاش میری ایک اور بیٹی ہوتی اور اس آخری دروازے پر بھی وہ مجھے بچا لیتی، لیکن وہاں کوئی اور بیٹی نہیں تھی اور فرشتے مجھے اس جہنم کی آگ میں لے کے جانے لگے. شوہر کی نیند کھلتی ہے، سارا بدن پسینے سے شراب ہو رہے، سارے بدن سے پسینہ بہ رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور اپنی بیوی سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میری بیوی، آج اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے ذریعے مجھے سبق سکھا دیا کہ بیٹیاں یہ منحوس نہیں ہوتی ہیں، بیٹیاں یہ بوجھ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں. اے میری بیوی 7واں بچہ تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بیٹی ہی دے دے، 7 بیٹیاں مجھ کو مل جائیں تاکہ کل اگر جہنم میں جانے کی باری آ جائے تو یہ 7 بیٹیاں اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں. یہ ہوتا ہے بیٹی کا مقام. اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے صحیح مسلم کے ایک حدیث میں فرمایا من آل جاریتین، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، جس نے 2 لڑکیوں کو پالا، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں لڑکیاں جوان ہو گئیں، جاء یوم القیامہ، اللہ کے نبی اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن جب آئے گا تو میرے ساتھ رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ جنت میں میرے ساتھ اٹیچ رہے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. او بیٹیوں والو، تمہیں اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ رہنے کا مقام دیا ہے، بس کرنا اتنا ہے، اس امتحان میں اپنے آپ کو کھڑے اتار لینا ہے، اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنی ہے، ان کی جوانی تک ان کو زمانے کی گندی نگاہوں سے بچانا ہے اور اچھی اور دیندار جگہ ان کی شادی کرنا ہے. یہ کام اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ یہ بیٹیاں آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی. اور میرے پیارے ساتھیوں، آخری چیز یہ ہے اپنی اولاد کو ٹائم دو، اپنی اولاد کو وقت دو. آج کتنے بچے ہیں ترستے ہیں اپنے باپ کے وقت کے لیے، کتنے باپ ہیں دن بھر آفس میں کام کرتے ہیں، رات میں آتے ہیں موبائل میں لگے رہتے ہیں، کتنی مائیں ہیں دن بھر کچن میں رہتی ہیں، رات میں موبائل پہ لگی رہتی ہیں. بچے ترس جاتے ہیں ماں سے چند باتیں سننے کے لیے، بچے ترس جاتے ہیں باپ سے چند باتیں سننے کے لیے. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو جیتے جی یتیم نہ بناؤ، اپنے بچوں کو ٹائم دو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا قیمتی وقت اپنے بچوں کو دو. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں. ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا، یتیم تو وہ ہے جس کی ماں بہت بزی ہو اور جس کے باپ کے پاس اس کے لیے فرصت نہ ہو. اتنے بزی مت بنو، اتنے مصروف مت بنو کہ
بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے، بچوں کی شرارتیں دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، بچوں کے اسکول کے ورک دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو وقت دو میرے بھائی، یہ زندگی کا سب سے قیمتی پیریڈ ہے اور اولاد کا حق ہے۔ تو یہ ایک بہترین ماں باپ کی کچھ کوالٹیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جو ہم میں سے صاحب اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر انہیں عمل کرائے۔ جو آگے چل کر کے شادی شدہ ہوں گے اور اولاد والے بنیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے، اور جو اولاد کی نعمت سے اب تک محروم ہیں اللہ ان کو نیک اولاد سے نواز دے۔ رب العالمین ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے، ہمارے دلوں کی بیماریوں کو اور تکلیفوں کو اللہ رب العالمین دور فرما دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین جو ہم میں سے کسی بھی قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہیں اے اللہ تو ان کی تکلیف کو دور فرما دے۔ اے اللہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، رمضان جا رہا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ جا رہا ہے، یہ برکتوں والی گھڑیاں جا رہی ہیں۔ اے اللہ اب تک تو ہم نے بڑی لاپرواہیوں کے ساتھ گزارا ہے، یہ جو چند ایام بچے ہیں اے اللہ تو ان کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار اب تک ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، جو تراویح پڑھی ہے، جو ہم نے تاک راتوں میں جاگ کر کے عبادت کی ہے، جو بھی تلاوت کی ہے اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس وقت ملک کے حالات اے اللہ تو زیادہ بہتر جانتا ہے، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو مظلوموں کی صداؤں کو سنتا ہے، تو ظالموں کے انجام کو تو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اے اللہ تو ظلم کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت کر۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھ چالیں چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ سازشیں کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کی سازشوں کو ناکام کر کے انہی کی حق میں مصیبت بنا دے۔ اے اللہ تو اپنے دشمنوں کو آپس میں لڑا دے، ان کی صفوں میں انتشار پیدا فرما دے، اور اے اللہ تو اپنے مسلمان اور مومن بندوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ رب العالمین جو ہم میں سے نماز سے دور ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو قرآن سے دور ہیں انہیں قرآن سے جڑنے والا بنا دے، جو نبی سے دور ہیں انہیں نبی کا چاہنے والا بنا دے، جو توحید سے دور ہیں اے اللہ انہیں توحید والا بنا دے۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔